نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ نفس اعتکاف کی فضیلت اور عظمت پر کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق رہی ہے۔ پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی اعتکاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو پاک اور صاف کرے، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف اور پاک رکھو۔ معلوم یہ ہوا جس طریقے سے نماز پڑھنی عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کرنا بھی عبادت ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، طواف کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، تو اعتکاف کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نفس اعتکاف اتنی اہم ترین عبادات ہے کہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا یہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے، اتنا ہی جتنا کہ نیکیاں کرنے والوں کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہو۔ مثال کے طور پر جو انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا ہے، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، تو جنازے میں شرکت کا جو ثواب ہے، بیمار پرسی کا جو ثواب ہے، یہ ثواب اعتکاف میں بیٹھنے والے کو مفت ملے گا، اگرچہ وہ اس میں شامل اور شریک نہ ہوا ہو۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین مفت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسری روایت ہے جس سے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا 10 دنوں کا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کہ جس نے رمضان المبارک کے
عشرے میں اعتکاف کیا اسے حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ انسان اعتکاف میں بیٹھے اسے حج اور 2 عمرے کا ثواب مل جائے، یہ کتنی بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اعتکاف میں بیٹھانا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ ہی لیتا ہے، روزہ رکھ ہی لیتا ہے، تراویح کچھ نہ کچھ لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اعتکاف کا تو اکثر لوگ اس سے غافل نظر آتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں اور اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس شخص کے مانند ہے کہ ایک انسان کسی کے دربار میں جا کر کے بیٹھ گیا اور اس نے یہ کہا کہ جب تک کہ میری حاجت پوری نہیں ہوگی میں تیرے در کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ رب العالمین میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میں تیرے در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں جب تک کہ آپ میری مغفرت نہ کر دے، جب تک کہ آپ میرے گناہوں کو معاف نہ فرما دے، اس وقت تک میں تیرے در کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ مثال ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی۔ اس لیے ہر انسان کوشش کرے کہ جس کے گھر میں 3 اولاد ہے، ایک اولاد کو اعتکاف کے لیے وقف کر دے، بھیج دے اور اس کی دیکھ ریکھ نگہبانی کرے، ہر طریقے سے اس کا تعاون کرے۔ ہر آدمی اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ جس کے گھر میں 3-4 لڑکے ہیں تو ایک کو اس کام کے لیے تیار کر کے اعتکاف میں بیٹھا دے اور اس کی خبر گیری کرے۔ انسان دنیاوی مشاغل کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ عید کی تیاری ہزاروں دن پہلے سے وہ شروع کر دیا ہے کہ عید کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی ارمان باقی نہ رہے، لیکن ادھر رحمت خداوندی کو انسان چھوڑ دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے کسی کام کو کیا ہے اور بعض دفعہ کسی کام کو چھوڑ بھی دیا ہے، کسی کام کو آپ کرتے بھی تھے، چھوڑتے بھی تھے، لیکن اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ناگہ نہیں فرمایا۔ آپ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے اس وقت سے لے کر کے تا وفات آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر امام زہری آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے اس مبارک سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو پوری زندگی اس کا اہتمام فرماتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے جس سال آپ کی وصال ہوا، جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ شب قدر کو بآسانی تلاش کر سکتا ہے اور اس کو پا سکتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی، نوجوان ہو، بوڑھے حضرات ہو اور اسی طریقے سے کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو اعتکاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھائے اور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اس کا ثواب اور اس کا مقام و مرتبہ بہت کچھ اللہ رب العالمین نوازتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر کے حاضری دے دے، اس کا اندازہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کسی بادشاہ کے کوٹھری میں، محل میں
چند دن رہ لے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بادشاہ کے محل میں رہا ہوں، اور جو انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں مسجد میں آ کر کے 10 دن 9 دن اپنے آپ کو حوالے کر دے تو انہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ عظمت اور اس کا ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین پورے امت مسلمہ کو اس سنت کو باقی رکھنے والا، اس سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہر انسان کو اعتکاف میں بیٹھنے والا دل عطا فرمائے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین اس عمل کے لیے قبول فرما لے، آمین۔